حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ لوگوں کو حج کے لیے بلا دو، جبکہ کوئی حامی نہیں سو دنیا میں 3 مسلمان تھے شاید سے ٹوٹل. ابراہیم علیہ السلام، محمد علیہ السلام اور آپ کے ساتھ مردوں. اللہ تعالیٰ فرمائے پتھر پہ کھڑے ہو کے سب کو حج کے لیے بلاؤ. مکہ اور مہینے کھانسی میں رہتا ہے. 15 سال کے جو آپ 2 گھنٹے چیختے ہیں تو اس کا ہوگا کیا؟ تو یہ جو لوگ بھی خطیب ہوتے ہیں بولنے والے زور سے عوام کا اپنا ایک مزاج بن گیا ہے کہ جب تک زور سے نہیں بولو چیخو نہیں تو وہ سمجھتے نہیں ہے کہ کوئی عالم بول رہا ہے. تو یہ حالات بھی ایسے تھے، خدا نہ کرے کہ وہ لوٹے. سمجھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور آپ لوگوں نے پذیرائی فرمائی، موقع دیا، مجھے سنا. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کا سلسلہ تسلسل سے نزول کے لحاظ سے صورتوں کا خلاصہ مقصود بیان آج اللہ زندگی دے تقریباً ہم حضرت کے قریب پہنچ گئے. مشکل سے 3-4 صورتیں رہ گئی. یہ دیکھیے آج ہم سورۃ الصف کے بعد سورت نازل ہوئی ہے تو سورۃ الجمعہ ہے. سورۃ الجمعہ آخر میں
خوشی بڑی ہے. لوگوں سے میرے سب پڑھے درود کوئی رہ نہیں جائے. جی آئیے 110 نمبر کی صورت ہے سورہ جمعہ. کل صورتیں 114. اس کے بعد صرف 3 یا 4 صورتیں رہ جائیں گی. اللہ اکبر. ایک سورت فتح آئے گی, رسول نصر ہے, 2 صورتیں اور ہیں. اللہ زندگی دے کے ہم سلسلہ مکمل کر سکیں. یہ باتیں بھی ایسی کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ آنے آ جائیں. اللہ بہت آواز ہے. اللہ اب کچھ ٹھیک ہے اس کو فاصلہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ المصطفیٰ. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا وعلی آل سیدنا محمد. رب جمالك يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا صاحب القرآن صاحب الوحيد محمد وهو المغروث نبي الرحمة معلم الكتاب والحكمة وعلى آله وصحبه وسلم عليه. ما شاء اللہ یہ عالمی سطح پہ نشر کرتے ہیں, وہ بھی تیار ہو رہی ہے. آپ لوگ مدد سے نفیس موجود ہیں. محفل میں سورہ جمعہ جو ہے یہ قرآن میں ترتیب کے اعتبار سے جو مصحف ہے قرآن شریف پڑھتے ہیں جلد, اس میں تو 62 نمبر پہ ہے, لیکن نزول کے اعتبار سے یہ 110 نمبر کی صورت ہے. اور یہ مدنی ہے, مدیشی تشریف لائے سرکار کہ جب ہجرت فرمائی ربیع الاول میں تو قبا میں قیام فرمایا, اور بدھ جمعرات, اس کے بعد وہاں ایک مسجد کی تعمیر فرمائی قبا میں, اولین مسجد جس میں 2 نفل پڑھنے کا ثواب ہے, عمرے کا ثواب ہے. حیرت ہے کہ سرکار نے وہاں سے قبلے کا تعین کرنا, اپنا ایک نیزہ لگایا اور کم و بیش 3 دن وہاں گزار فرمایا. پھر مدشی تک چلے تو جمعے کا دن آ گیا. یہ پہلے عروبہ کہلاتا تھا, اسلام سے پہلے بھی یہ دن مبارک تھا. تو آپ جب وادی میں پہنچے تو پھر آپ نے جمعے کی نماز اعلان کیا, لوگوں کو نماز کے لیے بلایا, خطبہ دیا اور دکانہ اللہ فرمایا. پہلا جمعہ
سب کو ذکر ہے، لیکن پہلی ہی آیت پڑھنا ہے۔ سورۃ جمعہ بہت بڑی سورت ہے، رات کو اگر ایک دفعہ تلاوت کی جائے تو بابا فرید مسعود نے ارشاد فرمایا ہے کہ روزی کی تنگی ختم ہو جاتی ہے۔ اور جمعے کے دن خاص رزق تقسیم ہوتا ہے، یہ سیدنا مولانا علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا۔ اس میں عقیم ہے واللہ خیر الرازقین۔ آپ لوگوں سے کہہ دیجیے کہ تم کھیل تماشوں اور تجارت کی طرف توجہ کرتے ہو، اللہ کی طرف آؤ، وہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ قل ما عند اللہ خیر من اللہو والتجارۃ واللہ خیر الرازقین۔ تو جمعے کے دن خاص رزق تقسیم ہوتا ہے، اللہ نے خاص رزق سے خاص حصہ نصیب فرمائے۔ اور عام راتوں میں بھی سورہ جمعہ کی تلاوت نصیب پر قرآن دیکھ کے پڑھ لیا کریں، قرآن پڑھا کرو بچوں۔ ایک تو صحت کی وجہ سے آہستہ بول رہا ہوں، سادہ سی باتیں کہ سب سمجھ جائیں۔ بات وہ اچھی ہے جو دل پہ اثر کرے، لیکن دل بھی وہ اچھا ہے جو اثر کو قبول کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کوئی اللہ کا بندہ قرآن پڑھتا ہے تو قرآن اللہ کی رسی حق اللہ ہے۔ کیسے بولوں، آواز پھٹ جائے گی۔ جب کوئی قرآن پڑھتا ہے تو یہ سمجھو ایک رسی ہے جس کا ایک سرا بندے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ انفصام اللہ، کوئی اس کو توڑنے والا نہیں۔ کیا سمجھتے ہو بچوں؟ جب تم سپارہ کھول کے بیٹھتے ہو، قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کریں، کہیں سے پڑھے، پکڑو ماجسر میں تم کو جہاں سے آسانی پڑھ لیا کرو۔ اور یہ بات کسی کو بھی لگ جائے نا، کوئی بات اگر آپ کو یہی بات لگ جائے کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ایک ایسی رسی ہے جس کا ایک سرا آپ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن بہت بڑی چیز ہے، اللہ اس کا پڑھنا ثواب، اس کا سننا ثواب، اس کا دیکھنا ثواب۔ قرآن کی سفارش رد نہیں کی جائے گی اور صحابہ قرآن کی شفاعت رد نہیں ہوگی، اور حضور قیامت میں شفاعت فرمائیں گے۔ اور قرآن آج بھی شفاعت فرما رہا ہے۔ جی نہیں، قرآن بھی آج شفاعت فرما رہا ہے، صاحب قرآن بھی آج شفاعت فرما رہا ہے۔ قرآن بعد میں نازل ہوا ہے، پہلے روشنی کی کتاب، پہلے نور کی کتاب، پہلے روح تشریف لائے، 40 سال ہے تجربہ گزاری، سراغ ہدایت احمد بن کر تہذیب ادب سب کچھ سکھاتے رہے کہ پتھر دے انسان نرم ہوئے، جہالت کی رسم ختم کی، صاف کیا، جیسے آپ قرآن خوانی کے لیے جگہ صاف کرتے، چاندی بچھاتے، خشک لگاتے، حضور نے لوگوں کے دلوں کو صاف کیا، جمع کیا، اللہ اکبر، خدمت کی، حاجیوں کی مہربانی کی، پھر جا کے کہیں تجارت کی، امانت
मेहनत सिखाई। अल्लाह अकबर। ख़वातीन का एहतराम, बच्चों से शफ़क़त, गर्विदा बना लिया अपना, ऐसा बना लिया कि जब कुरान नाज़िल हुआ तो उन्होंने कहा अगर मैं तुमसे कहूँ इस पहाड़ के पीछे से लश्कर आने वाला है तो मानोगे नहीं, मानोगे आप मानेंगे आप सच्चे हैं। बड़ी मेहनत की सरकार। और फिर कुरान मूसा सल्लम की तारीफ मकाम बयान करने के लिए यहूदी अपने आप को ज़माने में ज़्यादा मजहबी, क्योंकि मक्के में तो कुफ्र ज़्यादा था, लेकिन आने जाने वाले काफिले और मदीशी पे यहूदी ज़्यादा। ये सूरत मदनी है तो खिताब कर मदनी सूरत वजह से अहले यहूद से है। बेटा बैठ जाओ, बच्चों आगे आके बैठो। मैं जो बोल रहा हूँ ना, अगर मैं पलट के तुमसे पूछूंगा तो तुम नहीं बता सकोगे, और तुम क्या नहीं बता सकोगे, बड़े बड़े नहीं जानते। इतना उमूम पहली आयत में, इतना आम कहना, आम से मुराद नहीं कि कम अहम बात कहना, नहीं नहीं, किसी को न छोड़ना, सबको से हाथ में ले लेना। जो सब पे हो, बेटा तुम आगे ही आ जाओ। ये हरी बनियान वाले भाई, हरी बनियान, आप आगे आइए, आप आगे जाइए, नहीं आप आगे आ जाइए। मैं आपसे कह रहा हूँ तशरीफ ले आइए। 3 दफा कहूँगा, तुम जानो तुम्हारा दिल जाने। आगे आ जाओ। तुमने सब गौर किया था कि मैंने कुरान की मिसाल दी थी, तुम्हारी तरफ तवज्जो ज्यादा की थी। एक तो तुमको मेरी हल्की बातों में ऊँग आ रही थी, मजा नहीं आ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। हालांकि तुम मदरसा पढ़ते हो, कुरान पढ़ते हो, दीनदार, माँ बाप भी अच्छे होंगे, लेकिन हम जितने धोखों में ना, उनमें हमारी नेकी का भी धोखा हम पे है कि मैं ये करता हूँ, मैं समझता हूँ मुझे अब इस चीज़ की जरूरत नहीं है। कि क्या बोल रहे हैं, जो सब पे रूलिल्लाह माफ़ी समावात माफ़ी, जो कुछ जमीन और आसमान में है वो अल्लाह की तस्बीह करता है। तो रह क्या गया, सब कुछ अल्लाह की तस्बीह करता है, खत्म हो गई बात। फिर ये जन्नत जहन्नम जज़ा सज़ा, जो कुछ जमीन और आसमान में है अल्लाह की तस्बीह करता है, सब कुछ। लेकिन ये तस्बीह करता है इसकी 3 शक्लें हैं। एक तो वो खुद अपने वजूद और खिलकत के एतबार से अल्लाह का जिक्र करता है, हम करते हैं ऐसे फूल, और अपने वजूद के एतबार से अल्लाह की तारीफ बयान कर रहे हैं। आप सुनने वाले अपने वजूद के एतबार से महफिल में शामिल हैं, शामिल हैं। और फिर कुछ
چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی تسبیح کرتی ہیں ارادے اور معرفت سے. جیسے آپ نے سنا آپ کا جسم تو اللہ کی تعریف تسبیح کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ کافر کا جسم بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے. کافر کا جسم کیا بدھ بھی بدھ بھی اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں. جو سب للہ جو اس زمین و آسمان میں وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے. لیکن یہ جو خلقت کے اعتبار سے ہے، آپ محفل میں بیٹھے ہیں، حاضری ہے، بہت بڑا مقام ہے، لیکن صرف یہی کچھ نہیں ہے. اب اپنے ارادے اور محنت اور کوشش اپنے نفس کے خلاف بیٹھنا، سننا، اس پہ عمل کرنا، یہ علم اور ارادے کے ساتھ، استقامت کے ساتھ یہ تسبیح اور ہوتی ہے. اس کی جزا ملتی ہے. خلقت کے اعتبار سے جو کچھ ہر وجود اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، اپنا کام کر رہا ہے، یہ ہوا، یہ سمندر، یہ دریا، یہ سب کچھ، لیکن جزا سزا نہیں ہے. وہ پیدا اس لیے کیے گئے. اور پھر ایک اور بات یہ ہے کہ جہنم کی آگ بھی اللہ کی تسبیح کرے گی. مگر آپ کافروں کو اس کی تسبیح سے کوئی فائدہ تھوڑی پہنچے. اس سے زیادہ ماننے والا کون ہوگا جو سب کو جلا کے بھی کہے یا اللہ کچھ اور ہے تو دے دے. لیکن آپ کو اپنے ارادے سے، علم اور ارادے سے ایسی تسبیح کرنی ہے کہ اس سے آپ بچ جائیں. سمندر اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، لیکن آپ کودیں گے تو ڈوب جائیں گے، مر جائیں گے، مچھلیاں کھا جائیں گی. آپ کو اس کی تسبیح سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے. خلقت کے اعتبار سے ہر شے اس کا ذکر کر رہی ہے، تسبیح کر رہی ہے، اپنے مالک کو مان رہی ہے، اس کا حکم مان رہی ہے، جو اس کی اللہ نے ڈیوٹی لگا دی پوری کر رہی ہے. لیکن علم اور ارادے کے ساتھ ذکر کرے گا. دونوں انسان ہیں، کافر بھی مسلمان بھی. کافر کا جسم اپنی خلقت کے اعتبار سے، اپنے وجود کے اعتبار سے اس کا ذکر کرتا رہتا ہے، لیکن وہ اپنے ارادے کے ساتھ کفر کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے. اسی طرح گناہوں کی بات ہے. مسلمان اس کا جسم تو اللہ کی تسبیح اپنی جگہ کر رہا ہے، اس کا ہونا، اس کا سب کچھ، لیکن وہ پھر اپنے ارادے سے دین کو قبول کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تسبیح کرتا ہے. بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ نہیں ادھر آؤ. تم کو کیا پتا، تم کو کیا پتا میں کیا بولنے جا رہا ہوں؟ اب تک جو سنا بتا سکتے ہو؟ تسبیح کی 2 قسمیں میں نے بتائی، ذرا بتاؤ. اگر تمہارے سامنے کوئی آیت پڑھ کر کہے کائے کا چل رہا ہے یہاں جاؤ، اللہ کو کہہ دیا سبھی ذکر کر رہے ہیں، تو کیا جواب دو گے؟ ابھی سے سن لو. ابھی کوئی تم سے نہیں پوچھے گا، جب تم بڑے ہو گے تو لوگ بحث کریں گے، اور اپنی طبیعت اس طرح سے کہ اب ہم بحث سے بھاگتے ہیں. مجھے افسوس ہے کہ گفتگو مجھے کرنی چاہیے، گھر والے بلا رہے کہ سمجھا دو. میں نے کہا اللہ کا نام وظیفہ دو، تحفیظ دو، سمجھاؤ. بس آپ ذرا مل کے سمجھا. میں نے کہا مجھ سے بحث نہیں ہوگی، اور طبیعت میں الجھ گئی تو وہ
غصہ آ گیا. ایک نوجوان ہے وہ قادیانی ہونا چاہتا ہے. اب اس سے سارے گھر والے سمجھا رہے ہیں ماں کہنا میں نے بہت مطالعہ کیا ہے. میں نے کہا جاؤ سمجھ کوئی مطالعہ وغیرہ نہیں کیا ہے. اس نے کسی لڑکی سے محبت کی ہے. علت قادیانی لڑکی ہے, دین بدل نہیں ہے. کہلے ہاں وہ اس کے چکر میں کو کیا آپ سمجھائیں. میں نے کہا بات یہی ہے نا, اس کو یہی سمجھا دو کہ تم جو مذہب بدل رہے ہو کس وجہ سے بدل رہے ہو. تمہاری علت تو وہ لڑکی ہے. پھر کہنے نہیں اس نے ایسا اس کو گھیرا ہے اور مطالعہ اور اس کو کرنا چاہتا ہے. میں نے اس لڑکی کی محبت جب تک نہیں نکلے گی ادھر سے نہیں نکلے گی. یا تو اس کو بھی کوئی سمجھائے ٹائم چینج. کتابیں موجود اتنا ہے پڑھ لو. امین برکاتی صاحب ہمارے بہت زبردست محنت کی ہے اور بہت بڑی کئی جلدوں میں کتاب لکھی ہے. اور اس میں یہ دونوں شامل ہیں, سنیوں کے دونوں بڑے گروہ اور پھر نبوت بڑی کتابیں. ایک صاحب ہیں جن کا میں نام لیتا رکھتا ہوں, لوگ مجھے سننے سے مجھے نہ نکالتے, لیکن بھائی کتاب اس نے ڈاکٹر طاہر صاحب نے بہت سے موضوعات میں بہت اچھی کتابیں لکھی. اس میں ختم نبوت پہ بھی میں نے کتاب دے دو پڑھنے کو. نہیں آپ مل کے رکھیے. میں نے کہا پھر اب میں تو ایسی جگہ ہوں ایک عالم خواب کا, تو مجھے تو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ سوتے ہوئے علاج ہو سکتا ہے. جب وہ سو جائے تو کچھ پڑھا جائے تو روح تو موجود ہوتی ہے نا. تو دیش پردیش میں دیش کی چٹھی مل جاتی ہے, روح کو پورا وہ سبق یاد آ جاتا ہے شاید. اور یا پھر اس لڑکی سے دل ہٹے اس کی آستانے سے تعمیر کا ہوا. ہم تو ملانے والے نظر کرنے والے نہیں, لیکن اگر جب عقیدے کی بات آ جائے تو پھر عقیدے کی حفاظت کرنے کے لیے تو تعلق توڑنا پڑتا ہے. آج کی بات نہیں ہے, اسلام کی کہانی یہی ہے. لوگوں نے اپنے خونی تعلق کو چھوڑ دیا اور حضور کی غلامی کو اختیار کر لیا. اور ایسا اختیار کیا کہ آپ نے دیکھا اس میں نے کہا علم سے اور جاننے سے. یہ علم تھا صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو گرنے نہیں دیتے تھے. یہ علم تھا کہ عشق تھا, عشق تھا. نواب دہن کو لے کے چہرے پہ لگا دیتے تھے. کتاب میں پڑھائی جانے والی بات تھی. اللہ اکبر. حضور نے تو کہا لو جس پہ اثر کا لوہے مبارک دے دیا, جاؤ یہ ڈال کے آ جاؤ. کہا تو یہ صحابی باہر نکلے کا حضور کا لوہا اس کو کیسے زمین میں ڈال. جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی, کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. انہوں نے یہ کیا تو دنیا میں حکومت کی. اللہ اکبر. غلامان مصطفیٰ نے حکومت کی ہے. ویسے عالم دنیا کی حکومت کی, ان جیسا عالم بھی کوئی نہیں. لیکن بات کہہ رہا ہوں کہ عشق حضور سے محبت. اب مجھے بتاؤں نا کہ میں نے ابھی صاحب کے دو قسمیں بتائیں تسبیح کی. ایک تو ہر شے تسبیح کر رہی ہے اپنی خلقت کے اعتبار سے. اللہ خالق ہے نا, تو جس چیز کو بھی اللہ نے بنایا ہے وہ اپنے خالق کی تسبیح کرتی ہے. زبان اس نطق بھی ہے, اس کا بولنا بھی ہے, لیکن عام طور پہ یہ سمجھانا کہ اس کا وجود ہی اپنے بنانے والے کی تعریف کرتا ہے. بڑے عالم اچھے الفاظ میں بولتے کہ صنعت جو ہے وہ سانے کی تعریف کرتی ہے. بنی ہوئی چیز ہے وہ جس نے بنایا سجایا اس کا تعریف تو وجود سے کرتی ہے. اور اس میں سب شامل ہیں, لیکن ایک کافر مسلمان برابر تو نہیں ہے. تو وہ فرق کب ہوگا جب ایک وجود اپنے ارادے سے
اللہ کی تسبیح کرے، کلمہ پڑھے، مانے، اس کا حکم مانے، تو وہ مسلمان ہے کہ نہیں، گردن جھکانے والا ہے، ماننے والا ہے، ایمان والا ہے۔ ارادے اور معرفت سے اب سمجھ میں آگے بیٹھا، دو قسم کی تسبیح، خلقت کے اعتبار سے اور ایک ارادے اور معرفت کے لحاظ سے۔ خلقت کے اعتبار سے اللہ مجھے معاف کرے، میں سمجھا نہیں سکوں گا، کیونکہ ہر چیز اپنے اندر جو صلاحیت رکھتی ہے اس پہ عمل کرتی ہے، وہ کرتی ہے، وہ اس سے ہر ایک کو دوئی نہیں کہ فائدہ پہنچے۔ آگ جلا دے گی، پانی ڈبو دے گا، آدمی کا جسم تو اس کا ذکر کر رہا ہے لیکن وہ دوسرے کو قتل کر دے گا، کلمہ پڑھنے والے کو مار دے گا۔ اللہ اکبر۔ جنات بھی سب کچھ جانتے ہیں مگر ستاتے ہیں نا ارادے سے۔ اب تم اپنے ارادے سے اور علم و معرفت سے اس کی تسبیح کرو گے تو انعام ملے گا۔ اور تیسری تسبیح جو میں کہہ رہا تھا کہ نہیں سنی ہوگی، اور تیسری تسبیح ہے کہ اس کو معرفت بھی نہیں ہوتی، اللہ اپنی تسبیح اس پہ جاری کرتا ہے، اللہ اپنا ذکر اس پہ جاری کرتا ہے، اس کو خود بھی خبر نہیں ہوتی۔ وہ اس کے ارادے کے بغیر ہوتی ہے، اس کی معرفت کے بغیر ہوتی ہے، اور اللہ چن لیتا ہے اور اس سے ایسے کام دے دیتا ہے کہ اس کا ارادہ بھی نہ ہو اور اللہ سے کام دے لے۔ کتاب بھی نہ پڑھی ہو، معرفت دے دے۔ کوئی کتاب نہ پڑھی ہو، زبانیں سکھا دے۔ اس کو کیا کرو، مشاہد جو ہو گیا تھا عطا کر دیتا ہے، تسبیح جاری کر دیتا ہے، اس کو اس کی معرفت بھی نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ اپنا ایسا ذاکر و شاکر، ایسا عالم بناتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بعض دفعہ تو وہ کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں تو منع کرتے ہیں، نہیں نہیں تم کسی اور کو دیکھا ہوگا۔ حضرت آپ کو وہاں حج پہ دیکھا، میں نے کہا حج پہ گئے، میں تو یہاں تھا، نہیں حضرت آپ کو میں نے وہاں دیکھا تھا، اس کو خود بھی خبر نہیں۔ اور میں ایسے بزرگوں سے ملا ہوں کہ جن کو حضور نے خبر بھی دی، بہت جب راس کی چادر میں بیٹھا نا، مدیشی میں رہتے تھے، شروع میں تو تھکے پھر گئے نہیں، تو جو ملنے آئے بڑے بڑے وغیرہ ملنے آتے تھے، حضرت آپ سال حج پہ چلے، ہمارے ساتھ چلے، حج پہ چلے، حج پہ چلے، یہاں رہتے ہوئے آپ حج پہ نہیں جاتے ہیں، گئے نہیں پڑھتے ہو، شہر ہوتی ہے بخاری نظر نہیں جاتا، جو مسکراتے عربی بولتے تھے، میں نے تو مجھے اپنے پاس بٹھایا تھا، کہنے لگے ایک دفعہ میں نے ارادہ کیا کہ میں حج پہ جاؤں یہاں سے، اس سرکار نے منع کر کہا تم یہی رہو میرے پاس۔ میں نے کہا میرا بہت جی چاہ رہا ہے جانے کا، کہا تم میرے پاس رہو، میں کسی فرشتے کو بھیج دوں گا۔ اب وہ فرشتہ جو تسبیح کر رہا ہوگا، وہ جو فرشتہ طواف کر رہا ہوگا، ان بڑے میاں کو پتا بھی نہیں۔ اللہ اللہ، بعض ایسے ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح کر، لیکن ہم پر آپ پر کون سی چیز لازم ہے؟ بیچ والی، اپنے ارادے کی معرفت کے ساتھ اس کا ذکر کریں، اس کی تسبیح پڑھیں، حضور کا درود پڑھیں، نماز پڑھیں۔ یہ نہیں بیٹھ جانا کہ میرا تو جسم
اللہ اللہ کر ہی رہا ہے، وہ پھر جھگڑے گا، تو کہتے من ایدیہم وتشهد، اور قیامت کے جب منہ بند ہو جائے گا تو ہمارے ہاتھ تمہارے خلاف گواہی دے گی، اللہ ہم تیری تسبیح کرتے تھے، اللہ میں ہمارے جان چلتے یہ نہیں جانے گا، پاؤں گواہی دیں گے کہ اللہ یہ مجھے ایسی جگہ لے کے جاتا تھا، میں نہیں جاننا چاہتا تھا، تمہارے ہاتھ پاؤں تم سے جھگڑیں گے، یہ تمہارے دوست ہیں، اگر تم سے اچھا کام لو ورنہ قیامت میں تمہارے ہاتھ پاؤں دشمن ہو جائیں گے، اور ابھی بھی وہ دوست نہیں ہے تو تمہیں مسجد سے لے جائے، مسجد کے پاس کھڑے ہیں، اذان ہوئی، نماز لوگ جا رہے ہیں اور کوئی کام ایک میں نے آواز دی، ایک آنا چاہ رہا ہے جو ان میں چھوٹا تھا، ان کا دوست نہیں تھا، وہ دو دوسرے جو تھے وہ بالکل پیٹ کر کے چلے جاتے، میں بھی پیچھے پڑ جاتا ہوں، میں نے کہا بیٹا تم آ جاؤ، تم آ جاؤ، وہ ان کے پیچھے جا رہا ہے، میں نے کہا تم تو آ جاؤ، اور اس کے قدموں کو میں نے پریشان کیا، جب برے لڑکے، بدماش لڑکے، گندے بچے تم کو مسجد سے دور کریں تو ان آنے والے نیک لوگوں کو، نمازی لوگوں کو، ماں باپ کو اندھے بن کے بنا مسجد میں دیواروں سے کرواؤ، فٹ پاتھ پہ بیٹھ دکانوں سے کرواؤ، اور نماز کے لیے کیا کر رہے ہو؟ اذان سنانے کے لیے پڑھنے کے لیے آ جاؤ، بچوں کو لے کے آؤ، ماں نے حق ادا کیا تربیت کا، اب اس وقت باپ کی ضرورت ہے کہ باپ اپنے بچوں کو وقت دے، بے غیرت مرد باہر پھر رہا ہے، بچوں کو ٹائم نہیں دیتا، بچے موبائل ٹیب کیا وہ لگے گا اس میں، اور تم اتنے دور ہو گئے اپنے بچوں سے کہ اب کہو گے کہ تمہاری بات نہیں مانیں گے، وہ تمہیں جواب دے دیں گے، اگر تمہیں ذرا بڑا بھی غیرت ہے تو اپنے بچوں کو خود وقت دو، کیوں بیٹیاں آوارہ ہو رہی ہیں؟ تم نے کبھی اپنی بیٹی کو پاس بٹھا کے محبت سے بات کی ہے؟ کبھی بیٹے کو وقت دیا ہے؟ لے جاؤ ان کو گھمانے کے لیے، کھیلو ان کے ساتھ، وہ تو گندے بچوں کے ساتھ کھیلیں گے جب تم نہیں کھیلو گے تو، اب مت منع کرو، موبائل مت کھیلو، گیم نہیں کھیلو، ٹیپ نہیں کرو، اور کیا ہے وہ پتہ نہیں دوسری بڑی مشین، نہیں مانیں گے، تمہارے ساتھ لوٹ کے دوسرے کمرے میں چلے جائیں گے، اب صرف ایک ہی بات ہے کہ تم ان کو وقت دو، تم اپنے بچوں کو گلے لگاؤ، مردوں سے کہہ رہا ہوں گلیوں میں ٹائم ضائع کر رہے، دکان کے پتھارے میں ٹائم ضائع کر رہے، نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، فکر ہی نہیں ہے، ماں ہے نا، ماں ہے نا، وہ چولہا چکی دیکھے، تمہارے بچوں کو دیکھے، تمہاری ماں کو دیکھے، ساس سسر کو دیکھے، استغفر اللہ، رو کے گناہگار سے گناہگار نوجوان کی طرف سے اگر یہ شعر پڑھوں کہ جو بے راہ روی ہے مجھ میں، کچھ تقاضوں کی کمی ہے مجھے، 3 دفعہ اپنے بچے سے سبق سن کے دکھاؤ، میں دیکھتا ہوں تمہارا مزاج کہاں لگ رہا ہے، آج جاؤ اپنے بچے سے اس کا سبق سنو، قاری صاحب نے کیا پڑھ کر آئے، اسکول سے کیا پڑھ کر آئے، قاری صاحب نے کیا پڑھ کے آئے، اور وہ غلطی وہ تو حیران ہو جائے گا کہ آج ابا کو ہو کیا گیا، ان کا پڑھائی سے تعلق کیا ہے، اور اگر سنانے میں غلطی ہوگی تو بہت غصہ آئے گا، الجھن ہوگی، یہ تو پڑھ رہا ہے، یہ میری کمائی حرام میں جا رہی ہے، یہ بھی کر رہا ہوں، یہ نہیں، تم نے اپنا وقت حرام میں ضائع کیا ہے،
تم نے اپنی اولاد کی فکر نہیں کی ہے. ارادے کے ساتھ اپنے بچوں کو برائی سے بچاؤ, نیکی کی طرف بلاؤ, ان کو تھوڑا سا وقت دے دو. اللہ اکبر. اللہ کی تسبیح ہر شے کرتی ہے, لیکن جو اپنے ارادے اور معرفت سے کرے گا اور جتنی کرے گا اتنی اس کی کمائی ہے, اس کی جزا ہے. اور وہ بہت بڑی بات بھی میں نے کہہ دی کہ پھر وہ جس سے جو کام لینا چاہتا ہے بہت بہت باتیں لے بھی لیتا ہے اور اس پہ تسبیح بھی جاری کرتا ہے, نور نور کر دیتا ہے. میں کسی کا نام لینا نہیں چاہتا کہ دور میں مبلغ اعظم ہے الیاس قادری. اب وہ بیٹھے سے مسکراتے بھی ہیں نا تو اچھا لگتا ہے. کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بات کرنے کی ضرورت. لوگ سوال جواب حضرت سے, حضرت آپ کہہ دیجیے, آپ سے بڑا خیال کرتے ہیں, فلاں کے ساتھ کہہ دیجیے ملاقات ہو جائے. ارے میں نے کہا جا کے دیدار کرو یار, ختم ہوئی بات, بیان کرو. ہم اپنے سلسلے مجھے اب یقین نہیں آتا کہ رشید بابو کے ساتھ میرے بچہ, میں سمجھتا 17 سال میرے ساتھ رہا ہے. وہ ان کے خاطر بتایا ہم تو بھائی آپ 76 میں آئے تھے, 76 80 میں لگا تو 20 35 سال. ایسا لگتا ہے گزر گیا, میں نے کوئی باتیں نہیں کی. جبکہ میں نے باتیں نہیں روکی تو کسی اور نے کم کی ہوں گی ان سے اکیلے, لیکن نہیں کر سکا. تم اپنے باپ سے کیا بات کر سکو گے؟ تم بھی اپنے باپ کو سے. وہ کسی نے پوچھا تھا بین الاقوامی سطح پہ, کمٹمنٹ فادر پلیز, باپ کے بارے میں بولو. I couldn't get it. میں سمجھ نہیں سکا. بیٹا تو بولو اپنے باپ کے ایک لفظ بولو. باپ جب سنتے ہو, فادر جب سنتے ہو تو تمہارے ذہن میں کیا بات آتی ہے؟ تو اس بچے نے کہا باپ ایک آدمی ہے جو ہمیں خرچہ دیتا ہے اور میری ماں کے پاس آتا ہے. یہ ہے تمہارا پسند. باپ خرچہ دیتا ہے, گدھے بنے گدھے. باپ کا کام کیا ہے؟ خرچہ دینا, خرچہ دینا. اس چیز کا بل دینا, اس چیز کا بل دینا, گھر کا خرچہ دینا, تمہیں خرچہ دینا. شاید اپنی ماں کے پاس بیٹھا ہوا دیکھ لیا ہو. کچھ زمانے پہلے تو واقعی یہ بھی نظر نہیں آتا. اللہ اکبر, بہت پردہ. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے آئے ہیں اپنے اندر کوئی تبدیلی لے کے جائیں. بچوں میں نے ماں باپ کو بہت سمجھایا, اب ذرا باپ کی طرف توجہ کی ہے, ان کو بھی بہت ڈانٹا. لیکن چھوٹے سے چھوٹا بچہ وہ بھی توجہ سنے کہ تم نے اپنے باپ کو باپ سمجھا ہے یا خرچہ دینے والا ایک مزدور سمجھا ہے. سرکار نے فرمایا الشیخ فی بیتہ کالنبی فی امتی کا مقال. سرکار نے فرمایا باپ اپنے گھر میں ایسا ہے جیسا, شاباش بیٹا شاباش, ڈھیٹ تک کی انتہا ہے. اتنا زور سے بول رہا ہوں, ڈانٹ رہا ہوں.
دشمن ہوں. اپنی طرف باتوں میں لگ رہا. اور پھر تم بھی وہی ہو گئے جو اپنی جگہ اچھے ہو گئے, پڑھتے ہو گئے, اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہو گئے, مدرسے جاتے ہو گئے اور سمجھتے ہو گئے کہ میں دیندار ہوں اور میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں. لیکن جب محفل میں آئے تو دوسرے کو سننے بھی نہیں دے رہے. اللہ باپ کا مقام ایسا ہے جیسے نبی امت کے درمیان ہوتا ہے. وہ میں باپ کو سمجھاؤں گا کہ اسے کیسا ہونا چاہیے کہ بیٹا جب حضور کی تعظیم کرنا چاہے تو تمہارا ادب کرے. لیکن تم بھی تو باپ سے محبت کرو, اور بچے باپ سے محبت کرتے ہیں جب تک کہ 2 سال ان کو دھتکارا نہ جائے. کرتے ہیں 5-6 سال, بابا 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 کہاں جا رہے, بابا 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 جلدی آنا, بابا میں آپ کے ساتھ سوؤں گا. پھر یہ آوازیں کہاں چلی جاتی ہیں کہ تمہارے دھتکارنے سے. چلو چلو پھر کہاں پہ جانا ہے, اس کو سنبھالو. بچے سمجھ جاتے ہیں کہ آپ میں پڑھنے کی چیز نہیں ہے, دوست پڑھنے کی چیز ہے. اللہ اکبر. وہ بچہ کیسا ہوگا جو آج پیدا ہوا ماں مر گئی, یہاں آتے آتے جو خبریں ملی, پہلی اولاد بیٹا, لیکن اس حالت میں ماں کا انتقال. ایک صاحب کا انتقال ہو گیا. ارشاد بھائی کے بیٹے کے سسر محسن صاحب کی مغفرت فرمائے. آپ کا پیر اللہ عمر گیا ہو گیا. یہاں سے جاؤ تو اپنے اندر کوئی تبدیلی لے کے جاؤ. اور اس بات کی مسترد پڑھنا آسان ہے, ان کی اداؤں کو اپنانا مشکل ہے. بچہ پیدا ہوتا نام دیتے اور کہتے لے جاؤ اس کا انتقال ہو گیا. ایک لمحے کے لیے سوچتے تھے تمہارا بچہ مر گیا, کیسے پڑھو گے؟ دوبارہ کھو بھی زندہ ہے, گلے سے لگا دو. پیار کرو اس سے, اس کی تعلیم کا, اس کی زندگی کا, اس کی صحت کا خیال رکھو. سب للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. وہی مالک ہے, عزت والا, باقی والا, حکمت والا. والذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اپنا تعارف کرایا. یار یہ بچے جو جاتے ہیں نا مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے. اندر آؤ, کہ کیوں جا رہے, کہاں جا رہے. یہ 4 کی چوپڑی وہاں کیسے بیٹھی ہوئی. یہ جو رنگین ٹی شرٹ میں ہماری طرف پیٹ کر کے ایک آدمی بڑا بچہ بیٹھا ہوا ہے, یہ کون ہے؟ ادھر آؤ, آگے آ جاؤ. تم نے ایک چوپڑی بنا لی تو چھوٹے بچوں کو لے کے بیٹھے ہوئے. بتاؤ تم اتنے بڑے بچے اور بچے کو دیکھو, تمہارے سے کیا دوستی ہے.
احساس پر کتنی مٹی جما دی ہے کہ ہم بت بن گئے. کتنا ڈانٹو چیخو زندگی موت کچھ بھی بولو، جس کو مفت روٹی کھانے کو مل رہی ہے، بچے کو بغیر مزدوری کی، ماں باپ کی قدر نہیں ہے. کوئی درس کی قدر نہیں ہے. سورہ جمعہ مختصر سورت، 2 رکوعیں، شاید 11 آیات ہیں، اور اتنی بڑی سورت، اتنا بڑا احاطہ کیا. پہلے تو زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہی تسبیح کرتا ہے. میں مالک ہوں، میں بادشاہ ہوں. یہ سب کہنے کے بعد اب دیکھیں تعارف کیسا کر رہا ہے. میں وہی ہوں جس نے رسول کو بھیجا ہے. اللہ والذی بعث فی الامین رسولا منہم. میں وہ ہوں جو ابھی بھی ترجمہ اردو کا میں نے آسانی کے لیے یہاں آنے سے پہلے صرف اردو میں تو میں نے اٹھایا، پھر میں نے بند کر دیا. ترجمہ یہ کیا ہوا تھا کہ اللہ نے ان پڑھ لوگوں میں ان پڑھ رسول کو بھیجا. میں نے کہا استغفر اللہ. والذی بعث فی الامین رسولا منہم، انہی میں، امین میں، ان پڑھ لوگوں میں رسول بھیجا، انہی میں سے. تو ظاہر ہے کہ وہ بھی ان پڑھ ہے. استغفر اللہ. یہ بات نہیں ہے، بلکہ قاری زیادہ جانتے ہیں کہ یہاں رکنا بھی اچھا نہیں ہے. میری سانس کی تکلیف ہوتی ہے، میں مجبور پڑھاتا نہیں ہوں، لیکن کبھی تو ایک جمعہ تو میں سورہ جمعہ کی آیت تو سانس ٹوٹ بھی نہیں ہو تو میں نہیں توڑنا چاہتا ہوں. کبھی نہیں رکنا یہاں پہ. والذی بعث فی الامین رسولا منہم، کیونکہ معنی یہ رہ جائیں گے کہ اللہ وہ ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے رسول بھیجا. آگے کیا ہے؟ والذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ وہ ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے قرآن پڑھتا وہ رسول بھیجا، عقیدہ کرتا وہ رسول بھیجا، دانائی سکھاتا وہ رسول بھیجا. اللہ کو جائز نہیں ہے. اصول تو یہ تھا کہ ہم نے انہی میں سے. پھر اپنی شان بیان کی، مجھے پہچانو. پھر میں نے بھیجا اپنے نمائندے کو ان پڑھ لوگوں کے درمیان، انہی میں سے بھیجا، لیکن اس حالت میں بھیجا یتلو علیہم آیاتہ، جو اس کے اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور ان کو اندر سے پاک کرتا ہے. مولوی صاحب قاعدہ پڑھانا اور ہے اور کسی کو اندر سے اچھا بنا دینا اور ہے. یہ رسول قرآن ہی پڑھاتے نہیں ہیں، بلکہ نفوس کا تزکیہ کر دیتے ہیں، اجال دیتے ہیں، نور بنا دیتے ہیں، جہالت کو دور فرما دیتے ہیں. اچھا نفس کا تزکیہ نفس. اللہ اکبر. یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. کام قبل نبی تعلیمی، اور اس سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں تھے. کتاب و حکمت کی تعلیم معمولی بات نہیں ہے. قرآن پڑھاتے ہیں، علم بعض دفعہ تحریر سے حاصل ہوتا ہے، بعض دفعہ علم تنویر سے حاصل ہوتا ہے. کاغذ قلم کا زمانہ کیا، اب الیکٹرانک کا زمانہ ہے. اب نوری ذرائع ہیں حرف پہنچانے کے، پیغام پہنچانے کے. علم کا حصول تحریر ہی سے نہیں ہے، تنویر سے بھی ہے. ضروری نہیں کہ جس نے ظاہر کی کتاب نہ پڑھی ہو اس کو کسی اور ذریعے علم نہ ملے.
علم خود نور ہے، اور اللہ نے اپنے علم سے حضور کو علم عطا فرمایا ہے. تو کتاب سامنے رکھ کے بیٹھ کے پڑھایا نہیں ہے، بلکہ نازل کیا ہے اپنا علم، اپنے علم کا نور حضور کے قلب پر، حضور کے ذہن پر، حضور کے وجود پر اللہ نے نازل کیا ہے. حضور کو سراپا معلم بنا دیا ہے. تلاوت کرنا آیات کا اور ہے، تکرار صحیح نہیں ہوتی ہے. جب کہہ دیا کہ کتاب پڑھاتے ہیں، پھر یہ والے کتاب، پھر کتاب پڑھا رہے ہیں. حکمت دانا کتاب، یہ کتاب پڑھانا انہوں نے نہیں، یہ والے کتاب وہ نہیں ہے کہ قرآن پڑھا رہے ہیں، نہیں، یہ وہ کتاب کا علم ہے. عاصم برقیہ سلیمان علیہ السلام صحابی، ملکہ بلقیس کا کف جلدی کون لائے گا؟ کہ میں لاؤں گا. اللہ نے فرمایا، پھر اس نے کہا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ. پھر جس کو کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا اس نے کہا میں ابھی لے کے آتا ہوں. تو جس کو تھوڑا سا علم تھا اس کی یہ کرامت ہو، تو جو معلم الکتاب پر حکمہ ہوگا اس کی شان کیا ہوگا؟ آواز بچوں سن رہے ہیں، بچے سمجھ رہے ہیں. ان کی کرامت اللہ نے کہا، پہلے کہا جن نے کہا میں جانتا ہوں ابھی فلانا میرا سر مجھے جلدی چاہیے، تو پھر قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ. جس کو کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا اس نے کہا میں ابھی، آپ ادھر ادھر دیکھیے تب پیش کرتا ہوں. تو جو معلم کتاب کا حکمہ ہو اور جن کو حضور نے سکھا دیا ہو، حضور نے ٹائم نہیں ہے. صحابہ کرام میں کسی میں کوئی ذرہ برابر میل تلاش کرے تو حضور کے تزکیہ نفس کبھی بتائے گا. اللہ کہہ رہا ہے اس نے ان کا نفس کو اجازت دیا ہے. اور کوئی کہے کہ ان کا علم کرامتوں والا نہیں تھا، آپ نے پیروں کی کرامتیں لانا شروع کر دی. صحابہ کے زمانے میں بھی ایسا ہوا؟ اللہ اکبر. ان کی توجہ تو حضور کی طرف تھی، لیکن ان کی زندگی میں جو کرامت ہے، ہر لمحہ کرامت، ان کو دیکھنے والے با کرامت ہوئے، کیونکہ یعلم الکتاب والحکمہ، حضور ان کو کتاب حکمت کی تعلیم دیتے تھے. سید عمر فاروق اعظم مسجد نبوی منبر خطبہ، وہاں فارس نہاون ساریہ، یہاں خطبہ بھی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہاں ساریہ جبل، ساریہ جبل کی طرف یہ آنکھیں کس نے دی تھی؟ حضور نے کچھ پڑھا دیا تھا. 2.5 سال میں سورہ بقرہ پڑھائی ہے، پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کتنے سال، تو کچھ پڑھایا تھا نا حضور نے، ایسا پڑھا دیا تھا. دریا کو پرچی لکھے تو دریا چل پڑے. یعلم الکتاب والحکمہ. وہی کام میں تو اس سے پہلے کلی گمراہی میں تھے. وآخر من علماء القبیم، اور جو بعد میں آنے والے ہیں، جو ان سے ملنے والے ہیں، ان کو بھی یہ فیض پہنچے گا، قرآن کا بھی، حکمت و دانائی کا بھی، سب کو رسالت بھی پہنچے گی، نبوت بھی، فیضان نبوت پہنچے گا. کیونکہ قادیانی یہاں سے بھی وہ دیکھتے ہیں کہ اور جو آئیں گے ان میں سے بھی وہ جو آئیں گے، جو ملحق ہوں گے، جن سے ملحق ہوں گے ان سے فیض دیں گے. صاحب تعبین، آپ بھی ادھر کسی فیض یافتہ، کسی معرفت والے کی صحبت میں ہوں گے تو یہ قرآن کا فیض ملے گا. ورنہ سورہ جمعہ پڑھ لو سب مل جائے گا، لیکن جب درس میں بیٹھو گے تو راز پتہ چلے گا اس میں کیا کیا بات ہے اور حضور کی کیسی شان بیان ہوئی ہے. اللہ اکبر. بغیر صحبت سے کچھ نہیں ملتا. لفظی ترجمہ تو پڑھ بھی نہیں رہا ہوں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ اللہ کا فضل ہے جس سے چاہے دے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. یہ نہیں سمجھنا کہ وہ دینا نہیں چاہتا ہے یا کم ہو جاتا ہے. تم لینا نہیں چاہتے، لینا نہیں چاہتے. تم اس کا فضل صرف پیسے
तनख्वाह नौकरी को समझते हो तो दुआ फरमाए सरकारी नौकरी लग जाए, यार छोड़ो सरकार करें करो, तिजारत करो, काम करो, फजल अल्लाह का, अल्लाह अकबर इल्म है, हिकमत है, दानाई है, कुरान का इल्म है, ये जो रोजी तो देगा, रोजी तो देता है वो कम और बेश, जैसा भी हो वो अपनी दुनिया का 75% निजाम गरीबों से चला रहा है, गरीब उसके सिपाही हैं, हलाल कमाओ कम से ज़्यादा दे, कोशिश करो, उसके लिए भी कोशिश करिए तो अल्लाह का नाम लो। अगर बहुत ही सूरत ऐसी हो कोई काम नहीं बनना हो 10 दफ़ा वजीफे बजाए या मुसलसल पढ़ो, 25 दफ़ा हमशी पढ़ो, 25 दफ़ा कुराशी पढ़ो, फिर मुझे फ़ोन करते अगर क्या बताया था, बस आप दुआ कर दीजिए। अब तो फ़ोन आते हैं, आप डॉक्टर आमिर डालत का नंबर दे दीजिए, मैं बहुत माली तौर पर परेशान हूँ। मैंने कहा यार ये क्या हो गया, मुझे फ़ोन किया था तो अल्लाह का नाम पूछते कि हज़रत मैं बहुत परेशान हूँ, क्या जिक्र करूँ? तो मैं कहता या रहीम है करीम कसरत से पढ़ो, बेशुमार पढ़ो, रहमत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है और बहुत आम है। या रज़ाक़ सुबह पढ़ के फजर की नमाज के बाद उधर है, किसको ढूंढ रहे? अच्छा, सुबह फजर की नमाज पढ़ो, या रज़ाक़ 10 दफ़ा कोने में दब कर दो, फूक दो, सुभान अल्लाह तस्बीह पढ़ो, अल्लाह का नाम, अल्लाह से मांगो, उस वक्त हम वो बड़े फर्क है।